Good. Salamat bro. Hi sir. Honorable guest speaker, Professor Dr. Karan Hassan, for the grooming of cadets. Gentlemen, as we know, every Muslim starts his birth or even with the holy name of Allah Almighty. So for this noble deed, I invite Cadet Hafiz Abdullah Ijaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نے. وہ آپ جانتے ہیں جیسے کمانڈر صاحب نے بتایا ہم نے اکٹھی تربیت حاصل کی. آپ I hope you don't mind if I talk more in Urdu. I hope you don't mind. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ. سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. اس لیے کیونکہ میں خواب اردو میں دیکھتا ہوں اس لیے بولنا بھی زیادہ اردو پسند کرتا ہوں. انگریزی بھی مجھے آتی ہے لیکن I'll be using both the languages side by side. Where we feel I'll be addressing you in English. Wherever I have a problem I'll be switching straight to Urdu, right? پہلے تو بریگیڈ حمید کے بارے میں انہوں نے تھوڑا سا ایک اشارہ کیا, ایک ریفرنس دیا. ہم اکٹھے تھے. پاکستان ملٹری اکیڈمی ایک ایسی جگہ ہے, ایک ایسے سفر پہ آپ کو لے کے جاتا ہے. یہ سفر اردو والا ہے, انگریزی والا نہیں ہے. سین فے رے ہے, SUFFER نہیں ہے. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب نے جو قیادت ایکسرسائز کا ذکر کیا وہ بڑی طویل ایکسرسائز ہوتی ہے. اس کے بعد پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے اینڈ یو بیکم دی آفیسرز. انہوں نے میرے ہی گروپ میں آنا پسند کیا, بلکہ مجھے اپنے گروپ میں لینا پسند کیا. ایک ہی بات ہے, جیسے فارسی میں کہتے ہیں کہ گل پشت و روح نہ دہرائے. مجھے فارسی بھی آتی ہے. یعنی پھول کا کوئی اگلا پچھلا نہیں ہوتا, ہر جگہ سے خوشبو ہی دیتا ہے. تو انہوں نے مجھے لے لیا اپنے اس میں گروپ میں, یا میں نے ان کو لے لیا. یہ ایک ہی بات ہے. لہذا جب ٹرینچ کھودنے کا وقت آیا, آپ پہ بھی یہ وقت آئے گا, اور کافی بھاری وقت ہوتا ہے جب ٹرینچ کھودنے کا وقت, اس کو خندق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ شاہ جی مجھے کہا کرتے تھے اس وقت پہ, شروع سے شاہ جی کہا کرتے تھے, اور مجھ سے چھوٹے بھی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ نہیں شاہ جی آپ بیٹھیے اور میں آپ کے حصے کی خندق کھودوں گا. اپنے حصے کی بھی کھودی, میرے حصے کی بھی خندق کھودی. ٹھیک ہے. اور جواب میں مجھ سے کیا طلب کیا؟ معاوضہ کیا طلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بتایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی آواز سے بھی نوازا ہوا ہے. میں بمبر کالج کے زمانے میں شعر و شاعری کے ساتھ ساتھ میں غزل بھی اور نظم بھی گایا کرتا تھا. تو مجھے کہتے تھے کہ آپ مجھے یہ غزل سناتے رہے اور میں کئی کے ساتھ کھوتا رہوں گا. اور ان کو سلام کیجیے, ان کے لیے تالیاں بجائیے. اور ان کے ساتھ جو تشریف فرما ہے میجر ارشد, یہ بھی ہمارے کورس میٹ ہیں.
الگ بات ہے کہ ابھی سر سید زیادہ اور کورس میٹ کم لگتے ہیں. بس ہمارے کورس میٹ بڑے پیارے دوست ہیں, بہت پیارے دوست ہیں, اور میں خوش نصیب ہوں کہ جب میں لاہور سے آیا تو یہ میرے ہم رکاب کہتے ہیں نا, اچھا لفظ لگتا ہے, تو یہ میرے ہم گاڑی تھے, میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے, بلکہ میرے گائیڈ بھی تھے. ابھی واپسی میں نے اکیلا جانا ہے, ایک میرا دوست ہے, میں ان کو مس کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بیٹا اس سے پہلے کہ I start with my proper presentation and I tell you all the aspects of leadership and what are leaders, what are good leaders. Leaders are always good. Leaders are never bad. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کتاب کبھی خراب نہیں ہوتی, کتابیں ساری اچھی ہوتی. جو اس میں جو مواد ہوتا ہے نا وہ تقریب کارانہ ہوتا ہے یا موافق والا ہوتا ہے, موافقانہ ہوتا ہے. اسی طرح لیڈر بھی جو ہوتے ہیں ہمیشہ اچھے. آگے آپ جب آپ کو بتاؤں گا آپ کو سمجھ آئے گی. رائٹ, ایک تو سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایز اے سے ان انگلش اٹ از جسٹ لائک ڈریم کم ٹرو. یعنی اقبال نے خواب دیکھا, قائد اعظم نے اس کو شرمندہ تعبیر کیا. اسی طرح بریگیڈیئر صاحب کا شروع سے ہی یہ خواب تھا کہ میں جب بھی مجھے رب العزت نے موقع دیا اور میرے وسائل اتنے ہوئے تو میں جس علاقے سے میرا تعلق ہے, کہتے ہیں بیٹا یاد رکھیے گا دریا خود کوئی چیز نہیں ہوتی, دریا کا جو اصل ہے نا وہ گلیشیئر ہے, جہاں سے پانی برف پگھلتی ہے اور دریا میں تبدیل ہوتی ہے. الگ بات ہے کہ روانی پانی کو ایک عجیب ہی لطف عطا کرتی ہے, بہرحال دریا کا اصل جو ہے وہ گلیشیئر ہے. تو بریگیڈیئر صاحب کا بھی اصل جو ہے وہ یہ علاقہ ہے, اور انہوں نے ماشاءاللہ آج میں آیا, یقین کیجئے کہ میرا دل نہیں کر رہا یہاں سے جانے کو. اتنا خوبصورت ماحول میں نے دیکھا, قدرت کے بالکل نزدیک. شہروں میں یہ چیزیں ناپید ہو گئی ہیں, اس لیے یہاں آ کے بہت اچھا لگا. مجھے جب بھی بلائیں گے, ان کو میں نے اوپن چیک دیا ہوا ہے, آپ جب بھی بلائیں گے میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جتنی میری اوقات, میری اوقات زیادہ ہے ہی نہیں, تو وہ بخشنے والا ہے, میری کوئی اوقات نہیں. جب بھی بلائیں گے, جب بھی آپ چاہیں گے, اگر میں نے آپ کو آج بور نہ کیا. ویسے میری کلاس مجھ سے بور ہوتی تو نہیں ہے, آپ کو بھی امید ہے, آپ چھوٹے بچے ہو, تو میں بھی آپ کی طرح آج سمجھوں گا کہ میں بھی اپنی طفلانہ زندگی میں واپس پہنچ چکا ہوں. آپ مجھے آج اپنا بچپن لوٹا رہے ہیں, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. اپنے لیے بھی تالیاں بجائیے نا. Right, beta. Now to start with, what is leadership? What is the leader? You all are leaders. All of you are leaders in your individual capacity. ہر کوئی اپنی انفرادی حیثیت میں ایک قائد ہے. لیڈر کو ہم کہتے ہیں اردو میں راہبر یا قائد. Everyone is a leader. This is something else, that some are born leaders, some acquire leadership, some learn leadership. It depends upon you. خدا نے آپ کے ارد گرد اتنا زیادہ سمجھنے کا, سیکھنے کا, عمل پیرا ہونے کا موقع فراہم کیا ہوا ہے کہ ہر نیا دن جو ہے نا, فارسی ہماری ایک ٹیچر کہا کرتی تھی نمبر میں نے جہاں نیشنل یونیورسٹی ماڈرن لینگویج اسلام آباد میں نے پرشین لینگویج کورس کیا, ہماری ایک ٹیچر کہا کرتی تھی سانسوں کا اندر جانا اور باہر آنا اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کو نہ لوٹائے حیات واپس, پنجابی میں کہتے ہیں نا سویا تو مویا برابر, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اگر نہ لوٹائے حیات آپ کو تو آپ کیا کر سکیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکیں. لہذا لیڈر is that person who constitutes a group of people which you normally refer to as team, and then awards, allocates various tasks to the individual people, and out of those individuals there automatically emerges a leader, and he takes the charge of rest of his team or her team. یا بیٹیاں تو نہیں ہیں لیکن بہرحال وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ.
ان کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہوتی. تو لیڈر از دیٹ ون. Another leadership definition, very simple. A person who motivates others towards a common goal, which appears a uphill task to the normal eyes, but he or she provides you with his motivation, with his inspiration, such an environment where you yourself get ready to move yourself, to girdle up yourselves and move towards that path and reach a target which he or she has set for you. This is the simplest definition of a leader and what is called a leadership. Right? Now, the next slide. I can give you so many examples. मुझे जरूरत नहीं होगी, लेकिन बहरहाल मैं फौज के इदारे में आया हूँ. आप आइंदा आने वाले, आप हमारा कल हैं. You are my future. You are everybody's future. आप हमारा मुस्तकबिल हैं. आपकी आंखों पे, आपके चेहरों पे, आपके वजूद में मुझे अपना कल नजर आ रहा है और मैं खुश हूँ, मैं पुरमसरत हूँ कि हमारा कल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत और महफूज हाथों में है. आगे चलिए बेटा. ये देख लीजिए रिवायती. आगे चलिए बेटा. जी अभी आप खुद देख लीजिए कि लीडर्स जो होते हैं, लीडर्स बेशुमार तरह के होते हैं. राइट? सम आर सुपरवाइजर्स. आपके भी यहाँ होगा. तो बेटा यहाँ आया, उसको ये काम तफवीज़ किया ब्रिगेडियर साहब ने, मेजर अशरफ साहब ने, कि आपने रोस्टम पे आना है और आपने आके तिलावत कलाम मजीद के लिए एक बेटे को, एक कैडेट को दावत देनी है. इस तरह जो बच्चे बाहर से हमें मार्च करते हुए लेके आए, बल्कि इनको मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब को, मैं कभी चेक बड़ा अच्छा मार रहे हैं, आपके बच्चे चेक बहुत अच्छा मार रहे हैं. सुभान अल्लाह. जैसे अगर आप जाएं ना गंडा सिंह वाला बॉर्डर पे या लाहौर वाघा पे जाएं तो हमारे जो रेंजर्स के जवान चेक मारते हैं, वो यहाँ गोडा लेके आते हैं. गोडा समझते हैं ना सारे, गुड्डा यहाँ लेके आते हैं. ठीक है बेटा, माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई. और ये भी हमारे कोर्स के बेहतरीन परेड करने वाले थे, बेहतरीन ड्रिल करने वाले थे ब्रिगेडियर हमीद. कभी अगर मैं इनकी आपको औसाफ बताना चाहूँगा ना, औसाफ हमीदा, ठीक है, ये हमीदा को मुहन्दिस नहीं है लेकिन औसाफ हमीदा, तो ये फिर पूरा वक्त गुजर जाएगा, आप तंग भी पड़ जाएंगे. हम अपने सब्जेक्ट पे रहते हैं और साथ साथ आपसे बातें भी होंगी, बाद में सवालात होंगे. सो बेटा, सुपरवाइजर्स कैन बी लीडर्स, लीडर्स कैन बी सुपरवाइजर्स. दिस इज आवर ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये दोहरी जिम्मेदारी है. Sometimes leaders come down to the level of supervisors. Sometimes supervisors raise themselves up to the level of leaders. Also, besides that, leaders can be managers, but can managers be good leaders? This is a $1 billion question. Not always true. Because manager believes in details. Leader does not believe in micro details. He believes in macro details. मैक्रो बड़ा, यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे न्यूक्लियस में घूमते हुए तो मैक्रो है. अगर आप इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की न्यूक्लियस में बात करेंगे तो वो माइक्रो है. ये फर्क है, जिसको आप क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, इसको आप न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं. Right? So, managers can never be very good leaders, but leaders can be managers. Because leader, you know, leader is such a person who can move the rocks, who can turn impossible into possible. As Napoleon said, and I quote, very famous French general and later on the king of, emperor of France, Napoleon Bonaparte. His words are, and I quote, "Give me good mothers, I'll give you good nation." Unquote. और कीजिएगा क्या कहा उसने, मुझे अच्छी माएँ दे दो
میں آپ کو اچھی قوم عطا کر دوں گا. لیڈر خود کہہ رہے ہیں. لیڈر خود کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں نیپولین بوناپارٹ, مجھے تھوڑی سی ہسٹری بھی آتی ہے. نیپولین بوناپارٹ جب برش اقتدار آیا 1799 آپ نے دوست سے معدت کے ساتھ, کیونکہ ان کا ہسٹری میں ایم اے ہے, میری فزکس میں پی ایچ ڈی ہے ارشد صاحب کا, اور جہاں غلط تو مجھے ضرور ٹوکیے گا. 1799 میں نیپولین بوناپارٹ متمکن تخت فرانس ہوا, اور وہی سال ایسا ہے جو ہمارے لیے حزن و ملال کا سال ہے. year of sadness. Can anybody tell? Can anybody? جی آپ بتا دیجیے. ٹیپو سلطان. شاباش, ٹیپو سلطان کی شہادت 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی, اور اس طرف نیپولین فرانس کا بادشاہ تھا. Anyway, coming back to leaders, right? جی آگے چلیے. ابھی لیڈرشپ جو کرتا ہے اور لیڈر جو بنتا ہے, اور کوئی بنا بنایا بھیجا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آقا دو جہاں رحمت للعالمین ختم مرتبت خاتم المرسلین, ان کو اللہ تعالیٰ نے, آپ کو پتہ ہے انہوں نے جس فیصل صاحب آپ سے ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ, یہ آپ کا شعبہ ہے, مجھے تو آپ کی طرح قرآن فہمی اتنی نہیں آتی, انہوں نے سب سے پہلی جس سورہ سے آغاز کیا تبلیغ کا وہ سورہ مدثر تھی, اس سے تبلیغ کا آغاز کیا. اور سب سے پہلے جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی وہ تھا انما بعثت معلما, I have been sent as a teacher amongst you. میں تمہارے درمیان معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو آپ غور کیجئے گا, ہر کوئی ان جیسا تو نہیں ہوتا نا, تبھی ان کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. ہماری مصیبتیں ہم نے ان کو رحمت للمسلمین بنا کے رکھ چھوڑا, اور رحمت للعالمین ہے, تبھی پوری دنیا ان کو مانتی ہے بطور لیڈر. آگے آ جائیے, کیا ہے وہ, یہی رہنے دیجیے. انٹیلیجنس ہر بندے میں ذہانت ہوتی ہے. آئی کیو جس کو انٹیلیجنس کوشنٹ آپ بولتے ہیں. ایک بچہ, ایک مسلمان آیا ادھر کا تھا, آئی تھنک ڈیرا غازی خان کا, کیا اس نے آئنسٹائن سے زیادہ آئی کیو اسکور کیا. میں خود کو جان بوجھ کے اسلامی تاریخ سے پرے رکھ رہا ہوں, آپ سب جانتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے. میں آپ کو دنیاوی تاریخ کے حوالے دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیڈرز میں ابھی کلاس میں دیکھ لیجیے, کلاس میں میرے نزدیک ہر ٹیچر کو لیڈر بھی ہونا چاہیے. A teacher ought to be a leader. آگے چلے جائیے جی, کافی ہم آگے چلے گئے. جی جی آگے چلے جائیے. جی یہ دیکھو کیا ہے کہ لیڈر کو کلاس میں ہر ٹیچر ایک لیڈر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے عطا نہیں کرتا آپ کو لوگ پڑھنے کے لیے. ابھی I am lucky that I have been blessed with talking to such a brilliant group of people, of children who are going to change the course of the history. میں خوش نصیب ہوں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیے, یہ بھی ویژن, یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, کیڈٹ کالج سے پڑھ کے آپ آراستہ ہو گئے. کیڈٹ کالج کے تمام جو یہاں کورسز ہیں, ایکیڈیمک بھی, فزیکل بھی, مورل بھی, ہر طرح. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا؟ لیڈر پروفیسر ارشد, میجر ارشد اینڈ بریگیڈیئر حمید, they will keep guiding you in order to keep you traversing the straight path. آپ میں بہت بیچ میں ہوتی ہوں گی, آپ روم میٹ ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کے جھگڑے ہوتے ہوں گے, لیکن یاد رکھیے انہی میں سے ایک, جب تک اس بڑے لیڈر کے پاس بات پہنچے, ایک آدھ آپ میں ایسا ہوگا جو فائر فائٹر ہوگا, کیونکہ بات کو بڑھانے کی بجائے اس کو کم کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن جب اس کے کیپیسٹی سے بیونڈ بات چلی جائے گی, پھر وہ آئے گا
پہلے ارشد صاحب کے پاس آئے گا, پھر حمید صاحب کے پاس آئے گا, یا اپنے اساتذہ کے پاس آئے گا. گاٹ مائی پوائنٹ؟ سو لیڈر میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ جو آپ کو ایمپتھی کا میں کہہ رہا تھا, اچھا آج کل ہے آٹوکریٹک جو فوج میں ہے اور ڈیموکریٹک جو سول میں ہے, یہ بھی لیڈرز ہوتے ہیں. آٹوکریٹک جیسے گاندھی تھا, گاندھی کا ایک اور بھی بڑا مشہور ہے, وہ کہتا تھا کہ ان وار when you are controlling your troops you have to sometimes act as a dictator, unquote. یہ گاندھی کے الفاظ تھے. قائد اعظم never ever made any arbitrary decision. ڈیموکریٹک بھی ہوتے ہیں, آٹوکریٹک ٹیم ورک والے بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ 10-12 بندوں کی ٹیم ہے, ایک لیڈر ہے آپ کا, اس نے آپ کو ٹاسک دے دیا اور چھوڑ دیا, کر لیا آپ کو ٹاسک کرتا, ٹھیک ہے رائٹ, اور سب سے پوچھا کہ جی کیا کیا اپنا جو آپ کو دیا گیا تھا کیا کیا آپ نے کیا, اس کے بعد ڈیسیجن اس کا اپنا ہوگا, لیکن آپ خود محسوس کریں گے کہ یو آر پارٹ آف دیٹ ڈیسیجن. You will feel. So the best thing about a leader is he or she makes you so important and significant that you start having the feeling of part of every decision. ایک اچھے لیڈر کی یہ خوبی ہوگی, رائٹ. آگے کیا ہے جی, assertive, سیلف کانفیڈنٹ تو ہو گیا. assertive یعنی کیا, ایسا کرنا ہے آپ, you can do, you will do. Assertive. Why you will do? Because you are capable of doing that. آپ کیوں نہیں کریں گے, آپ نے اللہ نے یہ صلاحیت ودیت کی ہوئی ہے, آپ کر سکتے ہیں, رائٹ. assertive یعنی اس کا اپنی بات منوانے کا, اور منوانے کب یاد رکھیے گا, لوگوں کے خالی دماغ یا ذہن فتح مت کیجیے, ان کے دلوں پہ حکومت کیجیے. A true leader rules the hearts of the people, not their minds. Right? I self-monitoring, وہی میں نے کہا, سیلف مانیٹرنگ میں جیسے ارشد صاحب کو انہوں نے کام دیے ہوئے, آپ کے اکیڈمکس کو بھی دیکھتے ہیں, آپ کی ویلفیئر کو بھی دیکھتے ہیں. اینڈ دین Brigadier Hamid maybe doesn't admit in front of me, but definitely he has his own way of judging or analyzing things without being noticed by Major Arshad. I tell you, he is such a meticulous person, and his smile, wry smile tells me that all is not untrue which I am stating. Right? So leader وہ ہوتا ہے جو سیلف مانیٹرنگ کرتا ہے, یعنی آپ کی بھی اور خود کی بھی. اس کو کہتے ہیں احتساب. میں خود کا احتساب کروں گا نا, if I am honest, right, I would کیا کہتے ہیں جس کو آپ بولتے ہیں, make that habit prominent in you, instill that habit in your minds. If I am honest, once you are clear that our leader is an honest person, you yourself will become honest, because you know that آپ ایسے گزارا نہیں ہو سکتا. What my point? Right. اور perceived as a change agent. آپ کو پتہ ہے اقبال کا ایک شعر ہے, کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. اگر میں اس کو انگریزی میں 1 لائن میں بتاؤں نا, اس کا ترجمہ بنتا ہے there is nothing permanent but a change. صرف تغیر کو استقلال حاصل ہے, ثبات حاصل ہے. اور میں لیڈر وہ ہے جو آپ کو تغیر کی طرف لے کے جائے. اچھا جو بریگیڈیئر صاحب جو میرا اپنا ہے طریقہ کار, I am that type of a leader
who takes his team or his led ones, right, his junior ones, his under command, as you call in the army, from a domain of known to the realm of unknown. मैं वो लीडर हूँ जो कि आपको मालूम से नामालूम की तरफ ले जाए छोड़ दे. Yes. क्यों नहीं, ये क्या बात हुई? हर चीज मैंने बतानी है तो फिर आपका वो तजस्सुस ट्रिगर कैसे करूंगा आपके माइंड को? आपके माइंड को मैं टटोलूंगा कैसे? उसमें सोचने की सलाहियत कैसे पैदा होगी? उसमें नए नए डिसीजन लेने की सकत कैसे पैदा होगी? सो अ लीडर इज द वन who takes his led ones or her led ones from the world of known to the domain of unknown. ये लीडर की क्वालिटी. आगे चलिए जी. टेक्निकल जानते ही आप, कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं हुआ, क्या टेक्निकलिटी आपको सिखाएगा? जानता ही नहीं है किसी कैसे बनानी है, आपने अपनी सीवी कैसे बनानी है, इंग्लिश का टीचर जो है कैसे बताएगा आप अगर खुद नहीं बताएगा? कॉन्सेप्चुअल विजन, कॉन्सेप्चुअल यानी डाउन द रोड. ये कॉन्सेप्ट जो मैं दे रहा हूँ इनको, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने दिया, मुझे बड़ा पसंद आया. I'll share it with my students at my university. This milk of pure, this glass of pure milk, which is served to every cadet, of course, with a cost. But in the cities, you don't get even paying double the cost which you are paying here. Got my point? इनका कॉन्सेप्ट क्या है? मेजरशत का क्या है कॉन्सेप्ट? कि बच्चे हमारे जब मैदान में जाएं पता ना लगे, जैसे प्रोफेसर साहब ने मुझे भी कहा, डॉक्टर साहब ने, सर 10 मिनट की ब्रेक ले लें. अब डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूँ ना मैं ये इस इलाके में आके कि मुझे कोई ब्रेक की जरूरत नहीं, मैं पानी भी नहीं पीऊंगा. अल्लाह का शुक्र है, आई कैन स्टैंड फॉर 5-6 आवर्स. मैं देता हूँ लेक्चर. एक रब टूट जाता है ना, राइट? आगे आइए जी. नेटवर्किंग, यानी नेटवर्किंग क्या है? पोलिटिकल. ओके, मिसाल के तौर पे कुछ बच्चे यहाँ समंदरी के हैं, कुछ बच्चे यहाँ हाकी की नर्सरी गोजरा के, क्या खा ले, कुछ बच्चे तांदा वाला के हैं, ठीक है ना जी? तो उनमें अगर आपस में ठन जाए तो किस तरीके से नेटवर्किंग करनी है कि सारे के सारे एक ग्रिड पे आ जाएं. A leader needs some sort of politics, because politics, you know, is the art of unknown. Politics is the art of unknown. मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल दे दो, पॉलिटिक्स आ गई कि when a leader says yes, it is probable. मैं पॉलिटिकल लीडर की बात कर रहा हूँ. When a political leader says yes, it is probable. When he says probable, it is no, because a political leader will never say no. He will never say no, right? आगे इसका और पार्ट है, लेकिन बच्चे छोटे हो, बयान नहीं करूंगा. ठीक है जी, आगे चलिए जी. वेरी सिंपल. आपका जॉब क्या है? बात कंपनीज भी तो होती है, ऑर्गेनाइजेशन भी तो होती है ना. आपको यानी आपकी जेडी क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? बताइए अपने आप में. आपको किस काम के लिए रखा गया है? कैडेट कॉलेज फैसलाबाद में. दैट इज अ पोस्ट. आगे चलिए जी. देख लीजिए. यस, आई फॉरगॉट दिस वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है ना? लीडर में क्या होना चाहिए? उसको इंसानों का माहिर नफ्सियात भी होना चाहिए, और उसकी जबान में ऐसी रवानी होनी चाहिए, और ऐसा असर होना चाहिए, ऐसा सहर होना चाहिए. सहर नहीं, सहर बोलते हैं सुबह को, सहर बोलते हैं तिलिस्म को, जादू को. ऐसा सहर होना चाहिए कि लोग सुने और सुने बगैर रह न सके और दोबारा मिलने की तमन्ना करें. ठीक है? हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का बड़ा मशहूर कॉल है यहाँ. बाबुल इल्म कहते हैं कि लोगों के दरमियान इस तरह रहो, ऐसे उनसे मिलो जुलो, बातचीत करो कि
کہ جب تم اٹھ کے جاؤ تو تم سے دوبارہ ملنے کی تمنا کریں, جب تم دنیا سے جاؤ تمہیں یاد کر کے زاروں کے تار روئیں. جی آگے چلیے. یعنی وہی اتھارٹی ان چارج. Nobody has any doubt that other than these two persons sitting here, one my modern Sir Syed with Major Arshad, modern Sir Syed, and the other one, Brigadier Hamid. He has put on a lot of weight. I have met him after about 2-3 years. He has put on a lot of weight. I'll request him to reduce his weight. I want to see him back in the same years as we were together. Hopefully he will do it. Clap for him. اچھا اس اتھارٹی سے مراد یہ نہیں ہے تم نے لازمی کرنا ہے, تم یہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں 20 فرنٹ رول دوں گا, اسٹاف 20-25 بیک رول دوں گا. میں نے پہلے کہا نا, اگر آپ ان کو ایک ویژن مشن ٹاسک دے دیتے ہیں, یقین کیجیے آپ کے ساتھ ایسے چپکیں گے جیسے شہد کے ساتھ شہد کی مکھیاں. Participative, he should share your delights and he should share your sorrows. وہ آپ کے غم میں بھی آپ کا ساتھی ہو, ٹھیک ہے, کہ بقول پروین شاکر کے کہ دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو, وہی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. Some leaders are there who believe in consultation. Some believe in arbitrary leadership. It depends upon the situation. Situation کیسی ہے. Got my point? So یہ سے اتنا آپ مروب نہ ہو جائے گا. خود اپنے آپ میں ایک نیا صبح و شام پیدا کیجئے اقبال کے شاہین کی طرح, پھر آپ کو کھبے سجے لیڈرز کو دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, آگے چلیے بیٹا. ڈیموکریٹک, آگے چلیے. فری رین کا مطلب باغ, راساں, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں راس. گھوڑے کی راس نہیں ہوتی, رین وہ دے, REIN بھی ہوتا ہے, لگام کو بولتے ہیں, یہ بھی رین ہے, رول کو بھی بولتے ہیں. تو ہر ایک کا وہ پتہ کرتا ہو کیسے کرنا ہے. سب سے بڑی مثال ہے, نہ چاہتے مجھے دینی پڑ گئی, غزوہ بدر و غزوہ احد اور غزوہ خندق. تینوں غزوات میں آپ کو یہ ساری کی ساری کوالٹیز نظر آتی ہیں. کنسلٹیٹیو بھی, پارٹیسپیٹیو بھی, ڈیموکریٹک بھی, ٹھیک ہے, سچویشنل بھی. سر سچویشنل بھی. دیکھیں کل کا ایک بندہ سپاہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بدر میں اس کنویں کو اپنی پشت پہ رکھنا ہے اور نیچے نہیں کرنا, کیونکہ جب بارش آئے گی تو ہمارے خیمے اکھڑ جائیں گے, مان لیجیے. خندق میں دیکھ لیجیے سلمان فارسی جو کہ فارس سے آئے, اس کو ایران کہتے ہیں, ان کی مان کے خندق کھول دی. سبحان اللہ. So in all these examples you have the true and real examples of leaders, right? آگے چلیے. یہ دیکھ لیجیے, بتا چکا ہوں آپ کو, یعنی حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں. سچویشنل لیڈرشپ, حالات کیا متقاضی ہیں. میری بات سمجھ گئے نا. آگے چلیے. نہیں چھوڑیے, یہ نہیں, بچوں کے لیے نہیں. یہ دیکھ لیجیے کیا سچویشن کیا ہے. اسٹرکچرڈ ٹاسک دیے انہوں نے آپ کو, یہ انہوں نے سب کو ٹاسک دیے ہوئے. 2 بچے آئے, ٹھیک ہے, مجھے یہاں اندر لے کے آئے. دی اشرڈ مین, اس کو ہم سول میں کہتے ہیں اشرز, ہمارے سول میں ان کو بولتے ہیں اشرز. جو لے کے آئے نا مجھے کرتے ہوئے, ڈرل پریڈ کرتے ہوئے, اشر. ٹاسک دیا ہوا ہے نا, آگے آگے جس بچے نے بلایا ٹاسک دیا ہوا ہے نا. آپ کو ٹاسک سونپے گئے ہیں نا, آپ کو ٹاسک سونپے گئے ہیں نا, صاحب کو ٹاسک سونپے گئے. کیوں جی صاحب, آپ کو ٹاسک سونپا گیا. سو دس از ٹاسک. انفلوئنس, اوے کم ہو, یعنی کوئی انفلوئنسر بھی ہونا چاہیے, انفلوئنس کر سکے آپ کو. یا تو منوا لے کہ اس کی جو بات آپ سن رہے ہیں وہ حقائق سے دور ہے, یا آپ کو اس بات پہ قائل کر لے کہ اس کی بات میں وزن ہے اور آپ نے ویسا ہی کرنا ہے جیسے وہ چاہتا ہے, وہ نہیں کرے.
ٹھیک ہے آگے چلیے جی, آگے چلیے کوئی ایسی بات جی, آگے چلیے کوئی ایسی بات, آگے چلیے اور آگے چلیے جی. اوکے اس کو بھی بند کر دیجیے, بند کر دیجیے. دیٹ شٹ میں آپ کو 2 لائنیں آخر میں, لیڈر اینڈ ٹیم ورک. ٹیم ورک last 5 minutes. I hope I am not overshooting my time. 5 minutes. Is it allowed, sir? 5 minutes. Let me try it. 5 minutes. 12:30 ہو رہے ہیں بیٹا, آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیں گے. آپ لوگ مجھے قبول کر لیجئے, مجھے برداشت کر لیجئے, کیونکہ برداشت اس قوم میں بہت کم نظر آتا ہے. I'm sorry to say this. جو کہ خاصا تھا کہ تمہارے لیے آقا دو جہاں کی ذات میں ایک اسوہ حسنہ پیدا کر دیا گیا. ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو آقا کی ذات کا تھوڑا سا پرتو بن جائے اور ہم اس کے پیچھے چل پڑے؟ مجھے نظر نہیں کرتا. میں تو کم از کم نہیں ہوں, آپ کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے جی, رائٹ جی. سو ٹیم, TEAM, TEAM. سر یہاں مارکر تو نہیں ہوگا؟ نہیں, کوئی بات نہیں, میں بتا دیں. TEAM, team. A leader without team is nothing. ٹھیک ہے نا, جیسے ناصر کاظمی کی بڑی مشہور غزل ہے کہ دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے, ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے. تو دیواروں سے تو لیڈرشپ نہیں ہو سکتی نا, بنی نو انسان چاہیے, تنفس والے سانس لینے والے انسان چاہیے. سو ٹیم, کیسے ٹیم بلڈ کرتے ہیں؟ اوکے, ٹیم کے لیے آپ کو بتاتا چلو, یاد کریں گے, دعائیں دیں گے. TEAM, ٹوگیدر, T for together, E for everyone. TEAM, together, E for everyone, A سے achieves and more. Together, everyone achieves more. This is the مجھے پوچھا اور واقعی مجھے ششدر کر دیا کہ آپ نے اگرچہ بہت زیادہ سختیاں کی ہوں گی لیکن ابھی بھی کونپلیں پھوٹ رہی ہیں ان کے اندر سے سوچنے کی اور سمجھنے کی. وہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لیڈرز میں پہلے لیڈرز کی طرح ویژن نہیں رہے. میں کہتا ہوں سلام بیٹا آپ کو, پورے آپ کے اس مکمل گروپ کو سلام کہ ماشاءاللہ آپ میں ایسے ایسے دماغ بھی ہیں. چلے اور نہیں تو 8-10 کو تو آپ دوست ہوں گے نا, 8-10 سب اپنی طرف, اور شمع سے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ آپ چراغ جلا رہے ہیں بیٹا. سادہ سی بات ہے, پہلے والے لیڈرز میں روحانیت زیادہ ہوتی تھی, مادیت کم ہوتی تھی. آج کل کے لیڈرز میں مادیت زیادہ ہے, روحانیت کم ہے. یہ میرے بیٹا ایک وجہ ہے. اس لیے ویژن بھی وہی لے کے آئیں گے وہ جو کہ ریوالو کرے گا, جو سینٹرڈ ہوگا ویلتھ اسپیسیفک ویژن یا ویلتھ سینٹرڈ ویژن, یعنی جو پیسے کمانے کا ڈھنگ. لیکن وہ بھی غلط نہیں ہے. اگر آپ پیسے نہیں کمائیں گے, منی میکس اے مین گو, آپ کیسے دنیا میں زندہ رہیں گے؟ آپ کے والدین کے پاس پیسے نہ ہوتے تو آپ کو یہاں اتنے پیسے دے کے کیسے بھیجتے پڑھنے کے لیے؟ لیکن بیٹا سب کچھ وہ نہیں ہوتا. یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو, صرف ایک بات. رومی کا ایک قول ہے, آج میں نے ساری گفتگو میں رومی کا ذکر نہیں کیا, حالانکہ میرے سب سے پسندیدہ, بریگیڈیئر صاحب کو پتا ہے رومی میرے بڑے پسندیدہ ہے. میں اپنے ہر اس میں لیکچر میں رومی کا ذکر ضرور کرتا ہوں. رومی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے بے شمار راستے تھے, خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے بے شمار راستے تھے, لیکن میں نے بنی نوع انسان سے محبت کے راستے کو منتخب کیا. تو میرا بیٹا آپ کو جواب مل گیا نا کہ مادیت یہ نہیں کہتی کہ آپ پیسے نہ کمائیں, پیسے کمائیں. وہی جو میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا, وہ جو فیکٹر آف ایمپتھی ہے نا, لوگوں کی دل جوئی کرنا, کی غم گسائی کرنا, وہ اپنے ذہن میں موازن رکھیں, اپنے دل میں توانا رکھیں, روشن و تابہ رکھیں. یعنی کسی کو ضرورت پیش آئی ہے, آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں, کل کون دیکھتا ہے یار؟
آہ کچھ آئی تم اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. کل کس نے دیکھی؟ کسی نے کل نہیں دیکھی. آج میں تو اپنے بچوں کو کہا کرتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، بریگیڈیئر صاحب مجھے معاف کر دیجیے گا، ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، برا لگے تو مجھے بعد میں مرضی کہیے گا، پر میں دینے جا رہا ہوں پیغام. میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں، بیٹا لمحوں میں زندہ رہنا سیکھو، لمحوں میں try to live in the moments, not in the minutes, not in the hours, not in the days, not in the months, not in the years. لمحات میں زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھو. اس لیے کہ کائنات کے مالک نے، رب کعبہ نے یہ چیزیں اپنے پاس رکھی ہوئی، دولت بھی، عزت اور شہرت بھی، موت و حیات بھی، تینوں چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں نا، پھر باقیوں سے کیا ڈرنا ہوگا. سٹاف کی عزت کرو، قبلہ کی مولانا صاحب کی عزت کرو، میجر صاحب کا احترام کرو، بریگیڈیئر صاحب کے احکامات کی تعمیل کرو، لیکن جائز احکامات کی، ناجائز نہیں دیں گے بھی نہیں. ایز آئی نو ہم ان اینڈ آؤٹ، 30-32 سال کو تو یار جانتا ہوں، کبھی ناجائز چیز نہیں کہیں گے. سو بیٹا ویژن لینے کے لیے، خدا کی مخلوق سے محبت کرنے کے لیے لمحوں میں لے. میں بریگیڈیئر صاحب کو بتا رہا تھا، میں سوال لیتا ہوں بیٹا آپ کا، کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے. بیٹا اگر محبت کرو گے نا، ایک ایسا چراغ روشن کر دو گے کہ اس چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے، اور پھر آپ کو روشنی ملتی رہے گی. اور لوگ کے ساتھ درخت آپ اگاتے ہیں نا تو بعد میں صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. محبت بانٹنا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. یہ بیٹا تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا. ٹھیک ہے. فیض کی غزل ہے، نظم بھی کئی لوگ کہتے ہیں، پہلے تھی فارسی میں، دل من مسافر من، خود ہی ترجمہ اردو میں کر دیا، میرے دل میرے مسافر. فیض کو بتاتا چلوں، ضیاء الحق صاحب نے 80 کی دہائی میں ملک سے بدر کر دیا تھا. پہلے فرانس چلے گئے، پھر لبنان چلے گئے، اور وہاں جا کے مقیم رہے، پھر واپس آئے. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر، میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر، کہ وطن بدر ہو ہم تم، کہ وطن بدر ہو ہم تم، دے گلی گلی صدائیں کرے رخ نگر نگر کا، کہ سراغ کوئی پائیں کسی یار نامہ بد کا. ہر ایک اجنبی سے پوچھے جو پتا تھا اپنے گھر کا. دیکھیں کیا یاس ناامیدی کا عالم ہے. ہر ایک اجنبی سے پوچھے جو پتا تھا اپنے گھر کا، اور سر کوئے ناشنایا ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، تو تم سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے. ہمیں یہ بھی تھا غنیمت تو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار. ابھی جدید دور کا شاعر، اس پہ ختم کروں گا، امجد اسلام امجد، نظم، محبت کی ایک نظم. اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل کی روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لیں. اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل کی روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخل فلک سے اڑ کے تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا. بیٹا استعارہ اور تشبیہ میں فرق ہوتا ہے. تشبیہ میں کسی چیز کو کسی چیز کے مانند قرار دیا جاتا ہے، یعنی وہ شیر کی مانند بہادر ہے، یہ ہوگی تشبیہ، سملی جس کو انگلش میں بولتے ہیں. اگر میں کہوں وہ شیر ہے، یہ ہوگا استعارہ، جس کو میٹافور بولتے ہیں انگلش میں. اگر وہ نخل فلک سے اٹھ کے تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا. اگر نہ آئے، ستارہ ہے نا، مرضی اس کی بھی، اگر نہ آئے، مگر یہ ممکن نہیں کس طرح ہے کہ تم کسی پہ نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جہاں نہ ٹوٹے وہ اپنی ہستی نہ بھول پائے. اگر کبھی میری یاد آئے، گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا. کہیں پہ روشن چراغ دیکھو جان لینا، کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں. کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں. تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی راکھ
دریا میں ڈال دیں. تم اپنے ہاتھوں سے پتنگوں کی راکھ دریا میں ڈال دینا. میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا, کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا. سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا. I am so very grateful. Sir, we are really indebted with all of your efforts and the words. Each and every word has been registered, inshallah. And I have been looking the guidance for myself and have been seeking a lot from you. Thank you very much for your presence here. And once again, a big hand for President. Whenever we invite some guest in any organization, we present to him a token of love and affiliation. This is a very usual tradition, and I'm doing it in front of you just because you must learn this, that this tradition of saying goodbye to a guest is with a token of love and affection, so that it remains as a remembrance of his visit to our college. So, following the tradition, I request Professor Dr. Karar Haider to accept a small token from the college side.